آج کل نا ایک شکوہ بڑا عام سنائی دیتا ہے۔ ہر انسان کہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، مجھ پر اتنی مشکلات آ رہی ہیں، نہ جانے مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا جو پے در پہ آزمائشوں میں مجھے ہی ڈالا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک اپنا ریلیٹیو کا واقعہ بتاتی ہوں۔ ہمارے ایک ریلیٹیو ہیں، وہ پاکستان ٹور پہ باہر گھومنے گئے، تو وہاں پر جو ہے ان کا ایک بائک سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو ان کے جو ہے وہ پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اب اس پہ راڈ ڈالی گئی آپریٹ کر کے۔ پھر دوبارہ 1 سال بعد ابھی جو ریسنٹلی بارش ہوئی ہیں، تو وہ بائک سے کہیں سفر کر رہے ہوں گے، ان کی بائک سلپ ہوئی اور دوبارہ وہی جو راڈ ڈالی گئی نا، وہ دوبارہ ٹوٹ گئی۔ تو وہ پھر دوبارہ ان کا آپریٹ ہوا، دوبارہ ایک نئی راڈ ڈالی گئی۔ تو اس طرح کے جو واقعات ہیں ہمارے ارد گرد میں ہوتے رہتے ہیں۔ آپ کبھی نظر ڈولائیں، کبھی ہماری زندگیوں میں، ہمارے ارد گرد لوگوں کی زندگیوں میں جو ہے وہ پے در پہ مشکلات آتی رہتی ہیں۔ تو انسان جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، شاید کوئی گناہ ہو گیا مجھ سے جو مجھے اس طرح آزمائشوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمیں اس لمحے کرنا کیا ہے۔ ایک صحابی تھے، وہ روز آ کر اپنی زوجہ محترمہ کو بتاتے تھے کہ آج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا، مطلب جو وہ سنتے تھے وہ گھر آ کر بتایا کرتے تھے۔ تو ایک دن وہ گھر آئے اور انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج بتایا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے پیار کرتا ہے تو اس کو آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے۔ بیوی نے سن لیا، خاموش ہو گئی۔ شوہر نے پانی مانگا، آنکھ لگ گئی، بیوی ساری رات لے کر کھڑی رہی۔ اب صبح شوہر کی آنکھ کھلی، میں انہی صحابی کا واقعہ بتا رہی ہوں، ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ بیوی ساتھ کھڑی ہے پانی لے کر۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں تم سے بڑا راضی ہوں اور جو مانگنا چاہو مانگ لو۔ تو پتہ ہے ان کی زوجہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے طلاق دے دو۔ بڑا پریشان ہوئے، اتنی فرما بردار بیوی کیسے چھوڑ دوں؟ کہہ رہے چلو آؤ چلتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں، فیصلہ کرواتے ہیں۔ جب وہ راستے میں چلنے لگے نا، تو وہ جو صحابی تھے کسی پتھر سے ٹکرا گئے، ان کا گھٹنا جو ہے وہ زمین پر لگا، وہ خونم خون ہو گیا، خون نکلنے لگا۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ چلیں واپس گھر چلتے ہیں، مجھے طلاق نہیں لینی۔ کہنے لگے یار بڑی بے وقوف ہو، پہلے تو بغیر کسی وجہ کے کہہ رہی تھی کہ طلاق لینی ہے، اب کہتی ہیں طلاق نہیں لینی۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں نے سوچا، جب آپ نے مجھے آ کر بتایا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے پیار کرتا ہے تو اس کو آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے، تو میں نے سوچا کہ اس بندے کے ساتھ اتنے عرصے سے رہ رہی ہوں، اس پر تو کوئی آزمائش ہی نہیں آ رہی، گویا اللہ تعالیٰ اس سے پیار ہی نہیں کرتا۔ لیکن جب آج آپ کے چوٹ لگی، تکلیف پہنچی، تو پھر مجھے یقین ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے پیار کرتا ہے، اس لیے میں نے طلاق لینے کا ارادہ جو ہے وہ ختم کر دیا۔ تو آپ دیکھیے، یہ جو ہماری جو پریشانیوں کا سبب ہے نا، ہم جس طرح گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، نہ جانے کون سے حتمی فیصلے کر لیتے ہیں مشکلات و پریشانیوں سے گھبرا کر، اس کی صرف ایک اہم وجہ ہے، وہ وجہ ہے ہماری دین سے دوری۔ جب ہمیں ان باتوں کا علم ہی نہیں ہوتا، اگر کسی شخص کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کا رب اس سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس کو آزمائشوں میں ڈال دیا، تو اس کے دل کو نا ایک سکون، ایک قرار آ جاتا ہے کہ یار میرا رب میرے ساتھ ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ ہے تو اس کو بھلا کیا پریشانی۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے دین سے قریب ہوں، اپنے دین کو جاننے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔